إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. سورۃ الصافات آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے ہم. پیچھے جہنم والوں کا ذکر تھا کہ جہنمیوں کو اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، پھر انہیں راستے میں روک کر ان سے پوچھا جائے گا، پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نے کیا، ہم تمہیں زور زبردستی تو نہیں کرتے تھے نا. آگے اللہ فرماتے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے. اب آگے الا عباد اللہ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، وہ یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کو جو انہوں نے کیا اتنا نہیں بلکہ ڈبل 10 گنا زیادہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. مگر اللہ کے مخلص بندے جن کو اللہ تعالیٰ مخلص کر لیں، مخلص نہیں مخلص، مخلص اور مخلص میں فرق جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے. مخلص خالص کیا ہوا، جس کو خالص کیا گیا. مخلص مخلص خالص کیا ہوا اور خالص کرنے والا. مخلص جو خود خالص ہو اسم فاعل ہے، مخلص اسم مفعول ہے. جس کو خالص کر لیا گیا، جس کو اللہ خالص کر لیں، چن لیں اللہ، وہ بچ سکتا ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ. ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود بچا لیں اپنے سے. جو یہ کہے کہ میں بچ سکتا ہوں، میں بڑا ہوں، میں مخلص ہوں، وہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں. اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مقررہ رزق ہے. فواکہ وہم مکرمون، میوے اس میں معزز ہوں گے، مہمان نوازی دیے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یطاف علیہم، پیچھے پڑھا نا ہم نے، وہ بھی اور ان کی بھی صورت یاسین میں، وہ بھی ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی ان کی بیویاں بھی تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ یطاف علیہم، پھر آیا جائے گا، چکر لگائیں گے ان پر. بکأس من معین، بھرے ہوئے جام، چھلکتے ہوئے جام. وہ کس کے ہوں گے؟ شراب کے بھی، دودھ کے بھی، اور مختلف قسم کے مشروبات، جوسز، وہ سارے پیش کیے جائیں گے. چیک کرو جون سا پسند ہے وہ لے لو. ٹھیک ہے، یطاف علیہم، چکر لگائیں گے، پھر آئے جائیں گے ان پر. بکأس من معین، چھلکتے ہوئے جام. بیضاء، یعنی سفید ہوں گے. لذۃ للشاربین، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. سفید ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے. شہد بھی ہوگی بالکل صاف شفاف، دودھ بھی بالکل سفید. ٹھیک ہے، اور پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا. اور یہ دیکھیں نا کتنا اہم ترین ہے کہ جو چیزیں دنیا میں خالص ملنا محال ہے اس دور میں، تو دودھ بھی، شہد بھی، اور خالص مل بھی جائے تو پھر وافر مقدار میں نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں وہاں خالص بھی ہوگا، مقدار، کوالٹی بھی ہوگی، کوانٹٹی بھی ہوگی. یہاں یا تو کوالٹی نہیں ہوتی، کوالٹی مل جائے تو کوانٹٹی کم ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار ختم نہ ہو جائے، اور پھر کوالٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ دودھ والا پتہ نہیں دودھ میں پانی ملاتا ہے یا پانی میں دودھ ملاتا ہے، کوانٹٹی ہوتی ہے، کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا. بھائی وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہم تو پوری نہریں جاری کر دیں گے تمہارے لیے. بیضاء، سفید صاف شفاف، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ. لا فیہا غول، نہ اس میں کسی قسم کا غول. غول کا معنی ہوتا ہے سر چکرانا. دنیا کی جو شراب ہے نا، وہ پی لیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. جو لوگ پیتے ہیں پھر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پی کے پھر شعر کہتے ہیں مجھے پینے کا غم نہیں، مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو. پھر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. پھر پہچان نہیں رہتی، ماں بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی، کسی کی کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں کوئی سر چکرانا ہوگا. ولا هم عنہا ینزفون، نہ وہ مدہوش ہوں گے، نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، نظریں جھکانے والی، عین
موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے، عورتیں ہوں گی موٹی آنکھوں والی خوبصورت، اور پیچھے کہا نا کہ تختوں پہ ٹیک لگائے ہوں گے، شراب کے مختلف قسم کے جام ہوں گے، مشروبات ہوں گے، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، گوشت ہوگا پرندوں کا، سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہاں یہ سارا کچھ کھا پی کے ایسے نہیں، بیویاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور نگاہیں نیچی رکھنے والی۔ اور آج جو نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں ادھر ادھر، وہ جنت والوں کی صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی عورتیں جائیں گی جو آج بھی نگاہیں نیچی رکھتی ہیں غیر محرموں کو، اور وہ مرد بھی جو نگاہیں نیچی رکھتے ہیں ادھر ادھر۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مومن مردوں سے کہا نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں سے بھی کہا نگاہیں نیچے رکھو۔ جنت والی عورتوں کی صفت اللہ نے کیا بیان کی کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، نگاہیں نیچی رکھنے والی، وہاں موٹی آنکھوں والی، آنکھیں موٹی اور نگاہیں نیچی، ٹھیک ہے۔ کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ، وہ کیسے ہیں، ان کی نازکی اور ان کی جو ہے نرمی اور ان کی محبت، ان کی کس طرح نازک مزاج ہوں گی اور کتنی حسین و جمیل ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ نے مثال دی، کان نہ ہونا، گویا کہ وہ بیضم، وہ انڈے ہیں، مکنون، چھپائے ہوئے انڈے، بلکہ انڈے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے نا، وہ چھلکے کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے، چھپایا ہوا وہ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل وہ پردہ مراد ہے یہاں، وہ چھلکے کے اندر جو پردہ چھپو کس طرح نرم و نازک ہوتا ہے، اور اندر انڈے کا جو اس کو جب وہ کیا جائے نا، بوائل کیا جائے تو وہ اندر گودا ہوتا ہے اور اس کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے، کتنا وہ نرم و نازک ہوتا ہے اور چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے بھی کسی کو چھپایا ہے اور وہ بھی چھپا ہوا ہے، تو ان کی نرمی اور نازکی بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح چھپائے ہوئے انڈے ہیں، مکنون، ٹھیک ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کدھر چلے جائیں؟ جنت میں جائیں گے، عمل تو کریں نا پہلے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اڑ کے نہیں کوئی جا سکتا، عمل سے ہی جائے گا۔ ایسے کوئی کہنا کہ ابھی اڑ کے چلا جاؤں خود کشی کر کے، تو وہ ادھر نہیں جائے گا جنت میں، وہ کہیں اور جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اڑ کے نہیں جانا، عمل سے جانا ہے، عمل کریں، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھیں، اللہ سے جنت مانگیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت سے دیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں گے، جس طرح پیچھے تھا نا وہ جہنم والے بھی بات کریں گے، یہ بھی علی بعض۔ اب دیکھیں نا، ساری چیزیں کھا پی کے حوروں کے ساتھ ٹائم گزار کے اب آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے محفل مجلس جم گئی، ٹھیک ہے۔ اب مجلس کی بھی بات ہو گئی، اب مجلس ایسے ہی نہیں ہے کہ کہیں جانا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کال کرا دیں گے، جس طرح ہے نا یا کانفرنس کال ہوتی ہے۔ اب تو جدید دور ہے نا، آپ جو ہے اسکائپ پر، زوم پر وہ میٹنگ کرتے ہیں آن لائن، تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جو ہے ایپس کے بغیر، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، ایک جنتی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے مال میں، سارے جب چاہیں گے سامنے ہو جائیں گے، وہ گپ شپ لگائیں گے اور کیا کہیں گے، اقبال بعضهم، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، ایک جنتی کہے گا، انی منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں، میرا ایک ساتھی تھا، یقول، وہ کہتا تھا، انک لمن المصدقین، کیا تو بھی سچوں میں سے ہے؟ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو کہتا تو بھی سچوں میں سے ہے، کس طرح تو نے دنیا چھوڑ دی، فائدے عیش و آرام کو تو نے ترک کیا ہوا ہے، اور تو جنت کی حوروں کے پیچھے سارا کو تو نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کئی مولوی کی باتوں میں آ کر، ایک ہی نمبر تھا موبائل سے، وہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اس طرح کے دوست دنیا میں جو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھی اس طرح کا ایک دوست تھا جو مجھے کہتا تھا کہ اس طرف نہ جا، کیا تو بھی سچوں میں سے ہے؟ اور آگے کیا کہتا تھا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمدینون، کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بدلہ ہوگا ہمارا۔ قال هل انتم، وہ کہیں گے، هل انتم مطلعون، کیا تم نے اس پر اطلاع پائی، کیا تم نے دیکھا اب وہ کہاں ہے، اس کی حالت کا ہے جو نہیں مانتا تھا مر کر دوبارہ اٹھنے کو، حساب و کتاب کو۔ فاطلع، پھر وہ جھانکے گا، وہیں بیٹھا بیٹھا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دکھائیں گے یا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دکھائے، وہ جھانکے گا ادھر، تو کیا ہوگا، فراؤ، دیکھے گا اس کو، فی سوائل جہنم، جہنم کے وسط میں، اس اپنے دوست کو جو دنیا میں کیا کہتا تھا کہ مریں گے تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے، وہ جہنم کے وسط میں ہوگا۔ قالا، وہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، تو مجھے ورغلاتا تھا،
اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط نظریات اور میرے ذہن کو خراب کیا کرتا تھا دنیا میں، قریب تھا کہ تیری باتوں میں آ کر میں بھی بھٹک جاتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے اوپر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، میں بھی یہاں عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا بھلا یہ درست نہیں کہ ہم مرنے والے ہیں، مر گئے، مر کر گزر گئے، الا موتتنا الاولی، نہیں بلکہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا بھلا یہ درست نہیں کہ ہم ہرگز مرنے والے ہیں، ہم ہرگز نہیں مرنے والے۔ ما نافیہ، وہ کہتا تھا کہ کیا یہ نہیں کہ ہم ہرگز نہیں مرنے والے، نہیں بلکہ یہ وہ جنتی اس سے بات کر کے اب خود کہہ رہا ہے کہ اب ہم جب یہاں آ گئے ہیں، دنیا میں تو تم کہتے تھے نا مر کر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اب آ گئے یہاں، افما نحن بمیتین، اب کتنی اچھی بات ہے کہ اب یہاں ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی، اب یہاں ہم مریں گے نہیں، تو جہنم میں نہیں مرے گا، ہم جنت میں نہیں مریں گے، اب یہاں موت الا موتتنا الاولی، مگر وہی پہلی موت، وما نحن بمعذبین، نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے، ہمیں تو جنت ہے ہمارے لیے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ بلکہ انداز سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بات نہیں کر رہا، اس سے تو پہلے بات کر لی، یہ 3 آیتیں ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ہی بات کر رہا ہے خوش ہو کر، ٹھیک ہے، اپنے آپ میں کہ کتنا خوب ہو گیا کہ اب ہم مریں گے نہیں، ہمیں جنت مل گئی، وہی پہلی موت تھی جو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لمثل ھذا، اب آگے اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، ایسی جنت، لمثل ھذا، ایسی جنت، ابھی کہہ رہے تھے نا کہ اس طرح آپ تفسیر نہ کریں، ہمارا دل کرتا ہے کہ اڑ کے جنت میں پہنچ جائیں، اللہ فرماتا ہے لمثل ھذا، ایسی جنت کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنے والوں کو، سورہ مطففین میں ہے نا وہاں پہ، کوشش کرنے والوں کو یہاں پہ کوشش کرنی چاہیے، لمثل ھذا، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے کتنا راتوں کو اٹھ کر محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھتے، سردی گرمی نہیں دیکھتے، نیند نہیں دیکھتے، صحت کی پرواہ نہیں کرتے کہ کامیابی ملنی ہے نا، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کامیابی کے لیے عمل کی توفیق دیں۔ اذالک خیر النزل، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے ہم شجرۃ الزقوم، یا اس کے مقابلے میں پھر زقوم کا درخت، انا جعلنا، جس کو ہم نے آزمائش بنایا ظالموں کے لیے، انہا شجرۃ، بے شک وہ درخت جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، طلعھا، اس کے خوشے، کانہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطان کے سر ہیں، فانہم لاکلون منھا، بے شک وہ ظالم اس سے کھائیں گے، فمالئون منھا البطون، اس سے پھر پیٹ بھرنے والے ہوں گے، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا، انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، پھر ان کے نشانات پر دوڑتے ہوئے چلے گئے، حقیقت کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں پڑھا، بس باپ دادا جو گمراہ تھے انہوں نے کہا ہم نے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت زیادہ لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں کئی رسول بھیجے، کئی ڈرانے والے بھیجے، فَانظُرْ، پس دیکھیں آپ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کیا انجام ہوا ڈرانے والوں کا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے چنے ہوئے بندے۔ یہاں تک دوسرا رکوع ختم ہوا ہے اس سورت کا، آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔